اور دوست وہی ہے جس کی عقل تیرا سہارا ہو۔ تنہا سفر کرنے میں ہو سکتا ہے کہ احتیاط کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، لیکن نشاط جماعت کے ساتھ رہنے میں ہے۔ تنہائی میں بھی اگر بہتر کام کرتا ہے تو جماعت میں رہ کر اس سے زیادہ بہتر کر سکے گا۔ گدھا جیسا کثیف مزاج بھی دوسرے گدھوں کے ساتھ ہونے سے تیز رفتار بن جاتا ہے۔ اگر تنہا چلتا ہے تو سست رفتاری کی وجہ سے اس کی زیادہ پٹائی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ گدھا تجھ سے کہتا ہے اچھی طرح سن لے، اگر تو گدھا نہیں ہے اس طرح تنہا نہ چل۔ جو کمین گاہ میں اکیلا ٹھیک چلتا ہے بلا شک دوستوں کے ساتھ زیادہ بہتر چلے گا۔ اس سچے راستے میں ہر نبی نے معجزہ دکھایا اور ساتھی تلاش کیے۔ اگر دیواروں کی دوستی نہ ہو گھر اور ڈھیر کب حاصل ہوں؟ اگر ہر دیوار جدا ہو ہوا میں چھت کیسے معلق ہوگی؟ اگر روشنائی اور ظلم کی دوستی نہ ہو تو کاغذ پر تحریر کب آئے گی؟ وہ بوریا جو کوئی بچھاتا ہے اگر آپس میں نہ جڑے اس کو ہوا لے جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کے جوڑے پیدا کیے تو اجتماع سے نتائج ظاہر ہوئے۔ تعجب ہے پرند اور شکاری میں بہت سے اشکال پیدا ہوئے اور رات قریب آ گئی۔ اس نے کہا اور اس نے کہا، جوش کی وجہ سے اس مسئلے میں ان کی بحث لمبی ہو گئی۔ مثنوی کو چالو اور دل پسند بنا، قصہ کو مختصر اور کوتاہ کر دے۔ پرند کی آنکھ جب گیہوں پر پڑی اس کا نفس خوشی میں بے قابو ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو گدھے ہی سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے اور جماعت کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ تنہا مسافر غیر مطمئن رہتا ہے، ساتھیوں کا ہمراہی آرام سے سفر کرتا ہے۔ انبیاء نے بھی جماعت بنانے کی خاطر معجزے دکھائے اور تنہا روی اختیار نہ کی۔ اگر دیواروں کی باہمی یاری نہ ہو اور صرف ایک دیوار ہو تو اس سے نہ گھر بنے گا اور نہ اس میں غلے کے انبار لگیں گے۔ روشنائی اور قلم کی اجتماع سے کتابت ہوئی، ورنہ تنہا روشنائی اور قلم بیکار ہے۔ بوریا کھجور کے پتوں کے اجتماع سے بنتا ہے، ورنہ ہر پتے کو ہوا اڑا لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور ان کے اجتماع سے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پرند اور شکاری میں رہبانیت اور اجتماعی زندگی کی افضلیت کی بحث رات تک ہوتی رہی۔ پرند اور شکاری میں اس مسئلے میں بہت سے سوال و جواب ہوئے، لیکن چونکہ ہمیں مثنوی کے اور مضامین بیان کرنے ہیں لہٰذا اس بحث کو مختصر کرتے ہیں۔ جال میں دانے کو دیکھ کر پرند بے قابو ہو گیا اور شکاری سے دریافت کرنے لگا کہ یہ گیہوں کس کے ہیں؟ شکاری نے کہا لاوارث یتیم بچوں کے ہیں، کیونکہ لوگ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، میرے پاس امانت رکھ دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا گیہوں کس کے ہیں؟ اس نے کہا بغیر وصی کے بچے کی امانت ہیں، چند یتیموں کا مال میرے پاس امانت ہے کیونکہ مجھے امانت دار سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میں مستر اور پھٹے حال ہوں، اس وقت مجھ پر مردار حلال ہے، ہاں اجازت ہے کہ میں اس گیہوں میں سے کھا لوں۔ اے امین اور پارسا اور محترم، اس نے کہا ضرورت کے بارے میں تو ہی فتویٰ اپنے دینے والا ہے، بغیر ضرورت کے اگر کھائے گا گناہ گار ہو جائے گا، اگر ضرورت بھی ہے تو بھی بچنا بہتر ہے، اگر کھائے گا پھر اس کا تاوان دے گا۔ پرند اس وقت اپنے اندر ڈوب گیا، اس کا گھوڑا باغ کھینچنے سے بے قابو میں آیا، اس نے جیسے ہی گیہوں کھایا جال میں رہ گیا۔ اس نے سورہ یاسین اور انعام بہت پڑھی، پھنس جانے کے بعد کیا افسوس اور کیا آہ، یہ کالا دھواں اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ دانہ تیرے لیے جال بنے، تیرے لالچ کی گرمی برف کی طرح ہو جائے۔
آہ اور دھوئیں اور نالے پر اس وقت عمل کر، اے ہوش مند، حرص کو دفع کر دے۔ جب حرص اور بھی حرکت میں آ گئے اس وقت کہہ کہ اے فریاد رس، کیونکہ وہ وقت ہو سکتا ہے کہ بصرہ شکست سے نجات پا جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پرند نے کہا میں بھوک سے مجبور ہو رہا ہوں، ایسی حالت میں تو مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گیہوں کو کھا لوں؟ شکاری نے کہا کہ تو خود اپنے بارے میں فتویٰ دے کہ تو مجبور ہے یا نہیں، اور ضرورت اگر مجبوری بھی ہے تو حرام سے بچنا بہتر ہے، اور اگر تو مجبوری کھائے گا تو پھر نقصان بھی دینا پڑے گا، تو تاوان بھی دینا پڑے گا۔ پرند دانہ کھانے پر مجبور ہو گیا، دانہ چگتے ہی پرند جال میں پھنس گیا۔ اس نے سورہ یاسین اور سورہ انعام پڑھی، جن کا پڑھنا مصیبت میں مفید ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب عذاب الہی آ پکڑتا ہے تو پھر توبہ مفید نہیں ہوتی ہے۔ توبہ اور آہ و زاری عذاب اور موت کے نرغے سے پہلے مفید ہے۔ انسان کا نفس رونے والے، اے مجھے گم کرنے والے مجھ پر رو، موصل اور بصرہ کی تباہی سے پہلے، میرے مرنے سے پہلے مجھ پر رو اور مغفرت چاہ، میرے مرنے کے بعد نہ رو اور صبر کر، میری ہلاکت میں تباہی سے پہلے مجھ پر رو لے، ہلاکت کے طوفان کے بعد رونا چھوڑ دے۔ جس وقت شیطان رہزن بنا اس وقت یاسین پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے کہ قافلہ تباہ ہو۔ اے چوکیدار، اس وقت ڈنکا پیٹ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جس کا کوئی مر گیا ہو، بصرہ اور موصل کی تباہی سے خود انسان کی تباہی مراد ہے۔ یہ خود اپنے نفس کو خطاب ہے کہ تو نوحہ کر۔ جب شیطان گناہ پر مجبور کرے، گناہ سے بچنے کی تدبیر مفید ہے، قافلے کی تباہی سے قبل بچاؤ کی تدبیر مناسب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون